السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آج کتاب کا جو چپٹر ہے وہ ہے قیامت سیاہ کاروں کے لیے. صفحہ نمبر 39 ہے، اردو کی جو کتاب ہے. آج میرے پاس نوٹس نہیں ہے، میں کتاب سے پڑھاؤں گا. تو وہ کتاب میں جو موضوع دیا ہے وہ قیامت ہے سیاہ کاروں کے لیے. تو اس چپٹر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور دجال کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی 2940 نمبر کی روایت ہے. اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال نکلے گا، اور دجال 40 سال یا 40 مہینہ یا 40 دن ٹھہرے گا. دجال کے نکلنے کے بعد وہ کتنے دنوں تک ٹھہرے گا اس کا جواب اس حدیث کے اندر دیا گیا ہے، اور راوی نے شک کے ساتھ بیان کیا. 40 سال یا 40 مہینہ یا 40 دن دجال کے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں راوی کو شک ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے 40 سال یا 40 ماہ یا 40 دن فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا. دجال کے نکلنے کے بعد بہت سارے لوگ دجال کے آنے کے بعد فتنے کے اندر پڑ جائیں گے، اور وہ لوگوں کو الگ الگ طرح کی کرامتیں دکھائے گا. وہ بولے گا میں لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہوں، اور بہت سارے لوگ کہیں گے ہمارے دادا کو جلا دو، فلاں کو جلا دو. تو وہ اس طرح سے وہ کرشمہ کر کے، یا اللہ نے اس کو اتنا ڈھیل دی ہوگی، وہ جلا کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. آج ہم روایت پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا تو 40 سال یا 40 مہینہ یا 40 دن تک ٹھہرے رہے گا اس زمین پر، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے اتارے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. انہوں نے، یعنی جن لوگوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ وہ صلیب پر چڑھا سکے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اس دوسرے شخص کو بنا دیا گیا جو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف اٹھا لیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عقیدہ سکھایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے. اور وہ قیامت کے قریب جب دجال نکل جائے گا تو دجال کے نکلنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے، اتریں گے، اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بیان کی، میرے سامنے بیان کیا کہ 40 سال یا 40 دن یا 40 ماہ، تو مجھے شک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور ان کی شکل عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں اتریں گے، ان کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی، اور وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو قتل کرنے گے. یعنی دجال کو تلاش کرنے کے بعد اس کے قاتل عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے قتل کریں گے. پھر لوگ 7 سال تک اس حال میں زندگی بسر کریں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی بغض و عناد بالکل نہ ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو بہت بڑا فتنہ جو ہے ختم ہو جائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کتاب تو مختصر ہے، اور جہاں ضرورت پڑے گی اس کی شرح کی جائے گی. تو دجال کے متعلق انشاءاللہ اور تفصیل معلومات انشاءاللہ ہم کل رکھیں گے.
تو دجال کے قتل کرنے کے بعد کا منظر بیان کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا منظر بیان کرتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں راوی حدیث کہ دجال کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جب قتل کر ڈالیں گے تو دجال کے قتل کرنے کے بعد لوگ 7 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس حال میں زندگی بسر کریں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی بغض و عناد بالکل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی جانب سے ایک سرد ہوا چلائے گا اور روئے زمین پر بسنے والوں میں سے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ان کے ہوا ان سب کو ختم کر دے گی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کا جو ہے منظر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، یعنی قیامت کے بالکل قریب، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ ٹھنڈی ہوا روئے زمین پر بسنے والے ان تمام لوگوں کی روح کو قبض کر لے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے اندر گھس گیا ہوگا یا گھس جائے گا تو ہوا وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ یعنی وہ ہوا جب نکلے گی چلے گی جو ہے ملک شام کی جانب سے، تو وہ ٹھنڈی ہوا گھومتے پوری دنیا کے لوگوں کے اندر گھومے گی، گردش کرے گی اور جہاں جہاں جو صاحب ایمان ہوگا اس کو چپک جائے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی صاحب ایمان پہاڑ کے اندر گھس جائے گا تو ہوا وہاں بھی پہنچ جائے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ تو یہ آج کی ہیڈنگ ہی ہے قیامت سیاہ کاروں کے لیے۔ قیامت سے پہلے جتنے بھی یعنی ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، سب لوگ اس ہوا کے ذریعہ دنیا سے چلے جائیں گے اور سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے، وہ چڑیوں کے مانند ہلکے اور درندوں کی طرح کم عقل ہوں گے۔ جو لوگ باقی رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر، یعنی ایمان والوں کو وہ ہوا ختم کر دے گی۔ جب تمام ایمان والوں کو ہوا ختم کر دے گی تو پھر جو لوگ باقی رہ جائیں گے ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، وہ چڑیوں کے مانند بالکل ہلکے بدن کے ہوں گے، ان کا بدن بالکل ہلکا ہوگا اور درندوں کی طرح کم عقل ہوں گے، ان کی عقل بھی بہت کم ہوگی۔ اور قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم ہم کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے عبادت کا حکم دیتے ہو؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے جاہل لوگوں کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ تو اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی عقل یوں ہی کم ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہی ہوں گے جو شرک کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو کی عبادت کرنے والے لوگ رہ جائیں گے۔ تو ان کی صفت یہ ہوگی کہ چڑیوں کے مانند ہلکے ہوں گے اور درندوں کی طرح جو ہے کم عقل ہوں گے۔ وہ خیر سے نا آشنا ہوں گے، ان کو خیر معلوم ہی نہیں ہوگا، ایمان معلوم ہی نہیں ہوگا، توحید کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، جہالت کی زندگی گزاریں گے اور شر سے مانوس ہوں گے۔ ہاں، برائیوں کے بارے میں بہت ساری معلومات ان کے پاس ہوگی، جیسے کہ آج کے زمانے کے نوجوان لڑکے لڑکیاں یا بہت سارے مسلمان ہیں، ان کو برائیوں کے بارے میں، گیم کے بارے میں، سیریل کے بارے میں، فلموں کے بارے میں، کھلاڑیوں کے بارے میں اور نئی نئی ایجادات کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رسول کے بارے میں، اسی طرح سے قیامت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں معلومات بالکل نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے کہ برائیوں کے بارے میں بڑے بالشتر اور بڑے ماہر لوگ ہوں گے اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے، برائیوں کو پہچانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ان کے عادی ہوں گے، انہیں میں زندگی گزاریں گے اور اس کے علاوہ ان کو خیر کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آ جائے گا۔ جب کوئی ایک بھی بندہ اس دنیا میں صاحب ایمان نہیں رہ جائے گا تو وہاں پہ صرف جاہل اور مشرک لوگ رہیں گے، تو شیطان ان کے پاس کیسے آئے گا؟ انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ شیطان وہاں پہ اپنے شرک کا بہت بڑا داعی بن کر کے اور جہنم کے راستے کی طرف بلانے والا بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے گا اور کہے گا کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو وہ کہیں گے بتاؤ کیا حکم ہے؟ شیطان انہیں بت پرستی کا حکم دے گا، شیطان انہیں بت پرستی کا حکم دے گا۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا حربہ اور شیطان کی چال ایسی جگہوں پہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ جہالت زیادہ ہو، جہاں پہ دین کا علم نہ ہو، جہاں پہ کوئی دعوت کا کام کرنے والا نہ ہو، جہاں پہ لوگ جو ہے برائیوں کے علاوہ اچھائیوں کو جانتے نہ ہوں۔ تو ایسی جگہوں پہ شیطان کی دعوت بڑی اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں اس کا جو ہے اس کی دعوت کا کام بڑے زور و شور سے چلتا ہے۔ تو ایسے ہی وہاں بھی ہوگا
کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے اور وہ سارے کے سارے جاہل ہوں گے اور شرک کرنے اور کفر کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو نیکی کے بارے میں، ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو شیطان انہیں بت پرستی کا حکم دے گا، اور یہ سیاکار لوگ، یہ برے لوگ بت پرستی میں مصروف ہو کر بڑی فارغ البالی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ تو یہاں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیان کیا وہ یہ کہ شیطان انہیں جب بت پرستی کا حکم دے دے گا اور وہ سارے کے سارے انسان اس وقت کے بت پرست ہو جائیں گے اور بت پرستی کی زندگی گزارنے لگیں گے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو خوب ڈھیل دے دے گا، خوب خوشحالی دے دے گا، خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور بہت ہی خوشی اور بہت ہی سکون کے ساتھ وہ زندہ رہیں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، تو وہ بڑی فارغ البالی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ ہم کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے اور قیامت کے دن ان کو پکڑیں گے، تو بہرحال وہ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ پھر سور میں پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اور سور میں جب پھونک مارا جائے گا تو ہر شخص گردن اونچی کر کے سننے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے اس روایت میں کتنی ساری باتیں ہیں۔ جب فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، یا اسرافیل یا جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سور میں پھونک مارنے کے لیے متعین کیا ہے، وہ جب ایسے سور میں پھونک مارے گا تو سارے لوگ ایسے گردن اونچی کر کے دیکھیں گے، جیسے دنیا میں کوئی تباہی آئے، کوئی عذاب آئے، یا اسی طرح سے کوئی آواز سنائی دے تو سارے لوگ منڈی اونچی کر کے جو ہے دیکھتے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا کون ہے، یہ ہنگامہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی وہ اپنی جو ہے گردن اونچی کر کے سننے کی کوشش کریں گے۔ سور کی آواز سب سے پہلے ایک شخص سنے گا، سور کی آواز سب سے پہلے ایک ایسا شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے اونٹوں کا جو حوض ہے، جہاں پہ وہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بہت بڑا ایسے جو ہے برتن بنایا جاتا ہے مٹی وغیرہ کا، تو اس کے اندر اس کے لیے کھانا رکھتے ہیں یا پانی وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس اونٹ کا جو حوض ہوتا ہے، جیسے اپنے یہاں بیل وغیرہ رہتے ہیں نا، نادی وغیرہ بولتے ہیں نا، بیل کے لیے جو ہے ایک بڑا سا برتن بنایا جاتا ہے مٹی وغیرہ کا، اور اسی نادی وغیرہ میں اس میں بھوسا وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو سانی اور بھوسا اس میں ڈال کر کے اس کو کھلاتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ شخص جو سب سے پہلے اس قیامت کے سور کی آواز سنے گا وہ کون ہوگا؟ ایسا شخص ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ سن کر بے ہوش ہو جائے گا، پھر سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ ایک قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دجال کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے قتل کر دیں گے، پھر دجال کو جب قتل کریں گے تو 7 سال تک بہت زیادہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ 7 سال عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر رہیں گے اور لوگ بہت خوشحالی کی زندگی گزاریں گے دجال کے قتل کرنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، وہ ٹھنڈی ہوا جب چلے گی تو سارے کے سارے دنیا میں جتنے بھی صاحب ایمان ہیں سارے لوگ اس ہوا کے ذریعہ جو ہے وفات پا جائیں گے، سب کی روح قبض کرے گی، اور صرف جو ہے برے لوگ اس دنیا کے اندر باقی رہ جائیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے ان کی عقل بالکل ہلکی ہوگی اور ان کی عقل بالکل کم ہوگی، جیسے جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے، اور ان کا جسم بھی ہلکا ہوگا اور درندوں کی طرح ان کے پاس عقل بھی کم ہوگی، اور وہ بالکل خیر سے اور بھلائی کے کاموں سے بالکل ناآشنا ہوں گے، برائیوں کو جانیں گے۔ ایسے موقع پر شیطان ان کے پاس آئے گا اور شیطان ان سے کہے گا کیا تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، یا بت پرستی کا حکم دے گا اور کہے گا تم لوگ بت پرستی کرو گے۔ وہ سارے کے سارے لوگ اس کی بات مانیں گے اور وہ بت پرستی کو بہت خوبصورت شکل میں پیش کرے گا، اور یہ سارے کے سارے انسان جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے جب بت پرستی کی زندگی گزارنے میں مست ہو جائیں گے، اللہ ان کو ڈھیل دے دے گا، اور ایسے موقع پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ سور میں پھونک مار دے گا۔ فرشتہ جب سور میں پھونک مارے گا تو اس آواز کو سننے کے لیے لوگ اپنی گردنوں کو اٹھائیں گے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں ایک شخص جو اپنے اونٹ کے حوض کو، اونٹوں کے حوضوں کو جہاں اونٹ پانی وغیرہ پیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ان کو ایسے بنا کر کے رکھا جاتا ہے، ان کے جو ہے منہ کے پاس اس طرح سے حوض وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا، وہ سن کر بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے بعد سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا جو شبنم یا سایہ کی طرح ہوگی۔ ایک راوی کو شک ہے
کہ آپ نے لفظ شبنم کہا یا سایہ کہا، اس بارش سے لوگوں کے جسم پودوں کی طرح اگ آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے حکم ہوگا کہ جب سارے لوگ اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا، اس بارش سے لوگوں کے جسم پودوں کی طرح اگائیں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور لوگ باہوش و حواس اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا لوگوں اپنے رب کے حضور چلو اور انہیں روک لو، ان کا محاسبہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا جائے گا جہنمیوں کو چھانٹ دو، کہا جائے گا جہنمیوں کو چھانٹ دو، پوچھا جائے گا کتنے میں سے الگ کریں، جواب دیا جائے گا جی 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہولناک گھڑی ہوگی کہ بچے مارے دہشت کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، قرآن مجید کے اندر وہ ساری تفصیلات ہیں کہ انسان اس دن جوان شخص بھی بوڑھا، چھوٹا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ خوفناک اور ہولناک دن ہوگا۔ اور اس سے پہلے میں نے واقعی کی روشنی میں بتایا تھا کہ ایک ٹرین بہت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس ٹرین کے دروازے پر ایک ماں اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو سینے سے لگائے ہوئی تھی کہ وہ دروازہ کے کنارے کھڑی تھی اور اچانک جھٹکا لگا اور وہ بچہ ٹرین سے نیچے چلا گیا۔ تو بہرحال وہ تفصیلات اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی نہایت ہی سخت اور ہولناک دن ہوگا۔ تو یہ ایک لمبی حدیث تھی قیامت کے متعلق کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی اور کن لوگوں پر قائم ہوگی، اور اس طرح سے قیامت سے متعلق ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نفخ سور کا تذکرہ فرمایا کہ 2 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے مر جائیں گے، اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جب دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ اپنے قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں جب دوسری بار پھونک مارا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، ہائے ہماری بربادی، ہم کو ہمارے خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 68 اور 69 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ساری کی ساری جاندار چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوسری بار پھونک مارا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور اس دن وہ لوگ جو ہے اپنے قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور دوسری بار جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو یہ زمین جو ہے اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اسی طرح سے کتاب کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، نام اعمال کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبیوں کو لایا جائے گا اور اسی طرح سے شہداء کو لایا جائے گا، سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کسی پر اس دن ظلم نہ ہوگا اور کوئی جو ہے ظلم نہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حاشیے کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں قُلْنَا یا رسول اللہ وما لبثه فی جو ہے فی الارض، اے اللہ کے پیغمبر دجال کے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کیا ہوگی؟ تو فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، اس کے بعد کا ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، پھر ایک دن جمعہ کی طرح ہوگا، اور باقی تمام ایام جو ہے تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر دجال کے ٹھہرنے کی مدت کیا ہوگی، دجال اس دنیا میں کتنے دنوں تک ٹھہرے گا؟ تو فرمایا 40 سال ٹھہرے گا، اور ایک دن ایک سال، 40 دن تک ٹھہرے گا اور ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، اس کے بعد کا دن ایک ماہ کی طرح ہوگا، پھر ایک دن جمعہ کی طرح ہوگا، اور باقی تمام ایام یہ تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو یہ وضاحت حاشیے کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ایک فرمان ہے، سورہ نمل کی آیت کریمہ ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 87 ہے،
उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन सूर में फूंक मार दिया जाएगा, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द, तो जो आसमानों में है वो भी और जो जमीनों में है वो भी सारे के सारे खौफजदा हो जाएंगे। इल्ला मन शा अल्लाह, मगर अल्लाह जिसको चाहे ये महफूज रखेगा, उस घबराहट से महफूज रहेंगे। व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन, और वो सारे के सारे लोग अल्लाह ताला के पास आजिजाना हाजिर होंगे। तो ये जो आयत है, इस आयत करीमा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ़्ख़े सूर का तज़किरा फरमाया है। उसके बाद एक रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों सूर फूंकने के दरमियान की मुद्दत 40 की होगी, यानी दोनों सूर फूंकने के दरमियान 40 की मुद्दत होगी। लोगों ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या 40 दिन की मुद्दत होगी? उन्होंने इनकार किया। फिर पूछा गया क्या 40 माह की मुद्दत होगी? उन्होंने इनकार किया। फिर पूछा गया क्या 40 साल की मुद्दत होगी? उन्होंने इनकार किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसके बारे में जो है शक था, इसलिए यकीन के साथ बयान नहीं किया। सही मुस्लिम के अलावा दीगर कुतुब हदीस में 40 साल की मुद्दत का तस्करा है, लेकिन उनकी सनदें ज़ईफ हैं। यानी कुछ रवायतों में वजाहत है कि दोनों सूर के फूंकने के दरमियान 40 साल की मुद्दत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला बारिश नाजिल करेगा जिससे इंसान सब्जियों की तरह उगाएंगे। बारिश नाजिल होते ही सारे के सारे इंसान सब्जियों की तरह उगाएंगे, और इंसान की एक हड्डी, रीढ़ की जो सबसे निचली हड्डी है, उसको छोड़कर उसका सारा जिस्म जो है सड़ गल जाता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की, कि इंसान जब मर जाता है या उसकी हड्डियां सड़ गल जाती हैं तो उसके तमाम आज़ा मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और एक जो है हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, पिछले हिस्से में जो रीढ़ की पीठ की जो हड्डी होती है वो बाकी होती है, और इसके अलावा पूरा जिस्म सड़ गल जाता है। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला दूसरी मरतबा सूर में फूंक मारने के बाद फरिश्ते के लोगों को जिंदा करेगा, तो उसी हड्डी से लोग जिंदा होंगे, यानी हड्डी का टुकड़ा, पीठ का जो हिस्सा होता है टुकड़ा छोटा सा, उसी के जरिया वो लोग जो है दोबारा पैदा किए जाएंगे। सूर में कितनी मरतबा फूंका जाएगा, इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। सूर में कितनी बार फूंका जाएगा, इसके बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। बास का कहना है कि सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहली मरतबा जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो सारे की सारी दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। और बाज लोगों ने कहा और दूसरी बार जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो लोग जिंदा हो जाएंगे। बाज लोगों ने 3 और बाज लोगों ने 4 की तादाद बतलाई है, लेकिन राजिह यह है कि सूर सिर्फ 2 मरतबा फूंका जाएगा। सूर में सिर्फ 2 बार फूंक मारा जाएगा। पहली आवाज बेहोश कर देने वाली होगी, जिससे अर्ज़ो समा की तमाम मखलूकात बेहोश हो जाएंगी, मगर जिसको अल्लाह चाहे। दूसरी बार सूर फूंकने से हश्र व नश्र कायम होगा और लोग अपने रब के दरबार में पेशी के लिए हाजिर होंगे। तो पहली सूर का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर के अंदर किया है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ा मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह। ये पहली जो है सूर का तज़किरा है। पहली मरतबा जो सूर में फरिश्ता फूंक मारेगा तो वो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 68 और 69 है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ा मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह। फिर उसके बाद दूसरे सूर का तज़किरा भी किया गया। इसी तरह सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे सूर का तज़किरा किया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। और सूर में फूंक मारा जाएगा और तमाम के तमाम लोग अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ रहे होंगे और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, हमको हमारे ख्वाबगाहों से कितने जगा दिया। हाज़ा मा वअद रहमान, यही वो चीज़ है जिसका रहमान ने वादा किया था और फरिश्तों ने सच कहा था। तो इससे पता चलता है कि सूर में जो फूंक मारा जाएगा अल्लाह के हुक्म से, वो सूर फूंक मारते ही तमाम दुनिया तबाह हो जाएगी। तो आज के दर्स में ये इतनी सारी चीज़ें बयान की गई कि क़यामत किस तरह कायम होगी, क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। क़यामत में जब पहली मरतबा फरिश्ता सूर में फूंक मारेगा तो उस आवाज़ को सबसे पहले कौन सुनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये नफ़्ख़े सूर से मुताल्लिक़ ये चंद बातें थी। उसके बाद मुअल्लिफ़ ने क़यामत की जो है हौलनाकियों को बयान किया है, क़यामत की हौलनाकियों का भी तज़किरा किया है। क़यामत की हौलनाकियाँ, इससे मुताल्लिक़ मुअल्लिफ़ फरमाते हैं, जब लोग अपनी कब्रों से निकलकर
शहनशाह आलम के दरबार में पेशी के लिए तैयार हो जाएंगे, उस वक्त उनसे कहा जाएगा चलो मालिक दो जहां के पास चलो और उन्हें रोक लो, उनका मुहासबा होगा। इस हैबतनाक घड़ी में लोगों की निगाहें झुकी हुई होंगी, वो खुदाए कहार के मुकम्मल अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकम्मल मुती और फरमाबरदार होंगे। लोग मुनादी की आवाज पर तेजी से लपके चले जा रहे होंगे, न किसी जो है अदावत और रंजिश का इजहार करेंगे, न इधर उधर देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ताहा में, यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइया ला इवज लहु व खशियतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मउ इल्ला हमसा। उस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे जिनसे जर्रा बराबर इधर उधर ना होंगे। यानी क़यामत के दिन एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा और कहेगा चलो अपने रब की तरफ, चलो अपने रब की तरफ, चलो अपने रब की तरफ। तो सारे के सारे इंसान उस दिन उसके ताबे फरमान हो जाएंगे। आज दुनिया में क्या होता है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के दीन की दावत देते हैं, लोगों को दीन की बातें बताते हैं, लोगों को अल्लाह की रज़ाजोई की बातें सिखलाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी बात को मानते हैं। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा ना, तो सारे के सारे लोग मानने वाले बन जाएंगे। वो जो क़यामत के दिन फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह की बारगाह में चलो, हिसाब किताब के लिए चलो, वहां कोई भी इनकार नहीं करेगा। आज अल्लाह ने हमको अमन दिया, चैन दिया, सुख दिया, जिंदगी दी, हमारे आसपास असबाब जिंदगी भी है और अल्लाह ने हमको क़यामत की तैयारी करने का मौका भी दिया है। फिर भी मुअज्जिन अजान कहता है, कितने लोग अजान की आवाज सुनकर नमाज के लिए जाते हैं, कितने लोग नहीं जाते हैं। जुमा के खुतबे में कितनी बुराइयों से लोगों को मना किया जाता, कितने लोग उन बुराइयों से बचते हैं, कितने इर्तिकाब करते। लेकिन क़यामत के दिन जो फरिश्ता ऐलान करने के लिए आएगा, जो दाई बनकर आएगा और अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आएगा, उस दिन कोई भी शख्स, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, सारे के सारे लोग उस दिन उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे भागे दौड़ेंगे। लेकिन उस दिन कुछ फायदा नहीं होगा, सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना ही पड़ेगा और वहां अल्लाह ताला लोगों का हिसाब लेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मारिज में तज़किरा इरशाद फरमाया है, फज़रहुम यखूदू व यलअबू, ऐ हमारे पैगंबर आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए, ये लोग इसी तरह से बेहुदा बातें बनाते रहेंगे, खेल कूद में मस्त रहेंगे, हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी युअदून, यहाँ तक कि उस दिन से मुलाकात कर लेंगे जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, यौम यखरुजून मिनल अजदास सिरान, जिस दिन ये लोग अपनी कब्रों से निकल कर खड़े होंगे। जिस रोज ये लोग जिंदा होकर कब्रों से जल्दी जल्दी निकलेंगे और ऐसे जल्दी गोया की निशाना की तरफ भागते जा रहे होंगे, काअन्नहुम इला नस्बिन युफिजून, जैसा उनको कोई निशाना दे दिया गया हो दौड़ने के लिए और वहां पे जल्दी जल्दी दौड़कर भाग जाएं, ऐसे ही वो निशाने की तरफ भागते होंगे। उनकी आंखें नदामत के मारे झुकी होंगी, जिल्लत उन पर छाई होगी। यही वो दिन है जिनका उन सब से वादा दिया जाता था। यानी वो मैदान महशर की तरफ इस कदर सुकून और सुकूत के साथ रवा दवा होंगे कि बजुज उनके कदमों की चाप और सांस की आवाज के कुछ सुनाई ना देगा। ये सूरह मारिज की जो आयत करीमा है ना, इस आयत करीमा में भी क़यामत की हौलनाकी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। वो इस तरह से कि जब वो आवाज देने वाला फरिश्ता आवाज देगा तो इतना खौफ का माहौल होगा, इतना खौफ का माहौल क़यामत के दिन जो है, क़यामत के दिन की हौलनाकी से और जो है सूर में फूंक मारने की जो आवाज होगी उससे लोग इतना खौफ ज़दा हो जाएंगे, इस कदर खौफ ज़दा होंगे कि वहां किसी की भी चौधराहट नहीं चलेगी, वहां किसी का भी दबदबा नहीं चलेगा, वहां किसी की शैतानी काम नहीं आएगी। सारे के सारे लोग पस्त हो जाएंगे, आजिज हो जाएंगे, दर्दमादा हो जाएंगे, दरमादा हो जाएंगे, दरमादा बिल्कुल थके हुए होंगे और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि उस आवाज की खिलाफ वर्जी कर सके और वहां से भाग सके और किसी तरह से अल्लाह से हिसाब किताब देने से निजात पा सके। इसका तज़किरा सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि ला फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। और ऐ इंसानों और जिन्नातों की जमातों, अगर तुम ताकत रखते हो कि हिसाब किताब देने से बच जाओ, हिसाब किताब देने से भाग जाओ, जैसे कि आज दुनिया में बहुत सारे बच्चे इम्तिहान की तैयारी नहीं करते हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, और इम्तिहान नहीं देना चाहते तो उस दिन गैर हाजिर हो जाते हैं, उस दिन हाजिर नहीं होते और उस दिन जो है किसी दूसरी जगह चले जाते हैं या बीमार बन जाते हैं। तो ऐसे क़यामत के दिन नहीं होगा। क़यामत के दिन का जो हिसाब है ना,
उस हिसाब से सामना सबको करना पड़ेगा, उस हिसाब का सामना सबको होगा और कोई भी उस हिसाब से भाग नहीं पाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इंसानों और जिन्नातों की जमातों, अगर तुम आसमान और जमीन के किनारे से निकलने की ताकत और कुदरत रखते हो तो निकल जाओ। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, और बगैर ताकत के, बगैर कुव्वत के, बगैर गलबे के तुम निकल नहीं सकते, और तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं है। तो यही हमें रुक करके थोड़ा सा सोचना चाहिए कि रब्बुल आलमीन कितना ज्यादा हिसाब लेने वाला है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कितनी ज़्यादा पावरफुल ज़ात है, कितनी ताकत वाली ज़ात है कि अल्लाह ताला जब हिसाब लेने पर आएगा तो कोई भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसाब से भाग नहीं पाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, क़यामत के दिन जब आ जाएगा तो जो तैयारी करने वाले हैं क़यामत के दिन के लिए मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले, अल्लाह से क़यामत की कामयाबी मांगने वाले, क़यामत के दिन रुस्वा होने से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं करने वाले, वो सारे लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो लोग क़यामत को नहीं मानते हैं, क़यामत को झुटलाते हैं, क़यामत का मजाक उड़ाते हैं और बात बात पर कहते हैं कि कौन है हमारा क़यामत का दिन, कब क़यामत आएगी और क़यामत का क्या माना होता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है मुकज़्ज़िबीन के लिए हसरत और अफसोस का दिन होगा। मुअल्लिफ ने हेडिंग कायम की है मुकज़्ज़िबीन माने झुटलाने वाले, झुटलाने वालों के लिए है हसरत और अफसोस का दिन होगा। अल्लाह फरमाता है वैलुल यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस रोज झुटलाने वालों के लिए अफसोस होगा। वैलुल यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, जो दुनिया के अंदर आखिरत के दिन को झुटलाते हैं, दुनिया के अंदर आखिरत की तकज़ीब करते हैं। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और उस जो है झुटलाने वालों में सिर्फ वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा हद से तजावुज करने वाले और बहुत ज्यादा गुनहगार, उसको हुदूद इलाहिया से गुजर जाने वाला गुनहगार ही झुटलाता है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब उसके ऊपर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है असातीरुल अव्वलीन, कुरान की आयतों को सुनने के बाद कहता है ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि इनके दिलों पर इनके गुनाहों की वजह से जंग चढ़ गया, यानी इनके दिल सियाह हो चुके। इनको कितनी भी नसीहत की जाए, कितना भी समझाया जाए, दुनिया में इनको बात समझ में नहीं आती थी। तो क़यामत के दिन कहा जाएगा कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, नहीं बल्कि इनके दिलों पर इनके गुनाहों की वजह से इनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। बेशक ये लोग उस दिन अपने रब से पर्दे में किए जाएंगे, यानी क़यामत के दिन गुनहगार अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला के दीदार से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है बेशक ये लोग उस दिन अपने रब से पर्दे में किए जाएंगे, ऐसों को खुदा की ज़ियारत ना होगी, फिर ये जहन्नम में दाखिल होंगे और फिर उनसे कहा जाएगा यही वो दिन है जिसकी तुम तकज़ीब करते थे। तो इन आयतों में भी अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकी का तज़किरा किया है और ये बयान किया कि जो लोग झुटलाने वाले हैं क़यामत के दिन को जब वो देख लेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा और वो जो है अल्लाह ताला के अजाब से बच नहीं पाएंगे। तो हम यहीं से अपने दर्स को हम ख़त्म करते हैं। आपसे कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात आपसे हम करेंगे कि क़यामत के पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आएंगे, उससे पहले दज्जाल आएगा, और दज्जाल जब आएगा तो इस दुनिया में दज्जाल कितनी मुद्दत तक ठहरेगा, उसके बारे में रवायत के अंदर तफसीलात मौजूद है। दज्जाल इस दुनिया में जब आएगा तो कितने दिन तक ठहरेगा। दज्जाल इस दुनिया में जब आएगा तो दज्जाल के ठहरने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक ठहरेगा, उसका एक दिन एक साल के बराबर होगा। कितने दिन तक ठहरेगा दज्जाल इस दुनिया में? 40 दिन। उस 40 दिन का जो एक दिन होगा वो एक साल की तरह होगा, उसके बाद का दिन एक माह की तरह होगा, फिर एक दिन जुमा की तरह होगा और बाकी दिन जो है तमाम दिनों की तरह होंगे। तो ये 40 जो दिन की कैफियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर आएगा तो दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन तक ठहरेगा, एक दिन एक साल के बराबर होगा, उसके बाद का जो दिन होगा एक महीने की तरह होगा, फिर एक दिन जुमा की तरह होगा और फिर बाकी तमाम अय्याम जो है हमारे जो दिन है उन्हीं की तरह होंगे। और दूसरी बात यह कि ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर आएंगे तो वो किस सहाबी की शक्ल में होंगे, यानी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया के अंदर उतारेगा तो वो किस सहाबी की शक्ल में उतरेंगे, इसकी तफसील भी किताब के अंदर मौजूद है।
صحابی کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں سبق کو۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا تذکرہ، سورہ یاسین کی آیت کا تذکرہ کیا مؤلف نے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور سور میں پھونک مارا جائے گا تو یہ لوگ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ وہ اٹھتے ہی کہیں گے، ہائے ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ایک ہی آواز ہوگی، پھر اس کو سنتے ہی سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ پھر اس روز کسی جان پر ظلم نہ ہوگا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم کو بدلہ دیا جائے۔ اس کے بعد مؤلف نے سورہ انعام کی آیت نمبر 29 سے لے کر کے آیت نمبر 32 تک کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 29 سے 32 تک اب غور کیجیے، اللہ نے کیا فرمایا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یعنی جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، وہ لوگ جب قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم کو دنیا سے، ہم کو قیامت سے کیا واسطہ، ہم کو قیامت سے کیا مطلب، ہم تو قیامت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ ظالم اور کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو ہماری بس دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ کاش اس وقت دیکھتے، کہ اے رسول ان کو اس وقت دیکھے جب یہ، اگر تو اے رسول اس وقت ان کو دیکھے جب یہ اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اے کاش، اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ اے رسول اگر آپ ان کو دیکھیں گے اس وقت جب یہ لوگ اپنے رب کے دربار میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، قال الیس ھذا بالحق، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے جھٹلانے والو، اے مکذبین قیامت، اے قیامت کی تکذیب کرنے والو، کیا یہ قیامت جو آ گئی ہے، جو تم قیامت کو دیکھ رہے ہو، یہ قیامت سچ ہے کہ نہیں سچ؟ اللہ اکبر، یہی وہ قیامت، یہی وہ قرآن مجید ہے جس سے انسان کو قیامت پر یقین کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر سے کہ پیغمبر آپ جب دیکھیں گے قیامت کے دن ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کیا یہ قیامت کا دن آیا کہ نہیں آیا، کیا قیامت کا دن سچ ہے کہ سچ نہیں ہے؟ تو بولیں گے اللہ سچ ہے، بے شک قیامت کا دن سچ ہے۔ قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے کفر کے بدلے میں اللہ کے عذاب کا مزہ چکے۔ اللہ ہم سب کو کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ یہ قیامت کا دن جو آئے گا یقیناً آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن کافروں کو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے چونکہ کفر کیا ہے دنیا کے اندر اور کفر کی زندگی گزاری ہے، اس لیے آج تم کو تمہارے کفر کی وجہ سے سزا دی جائے گی اور گناہ ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ کی ملاقات کی جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وہ لوگ خسارے میں آ جائیں گے، خسارے کی زندگی گزاریں گے، خسارے میں پڑ جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے جھٹلانے والے لوگ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے کاش ہم نے کتنی زیادہ کاہلی کی، ہائے کاش ہم نے کتنی زیادہ کوتاہی کی، یا حسرتنا، ہائے ہماری افسوس ہے ہماری اس جو ہے کاہلی اور سستی پر، یا ہماری کوتاہی پر جو ہم نے دنیا کی زندگی میں کیا، ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے دنیا میں کوتاہی کی ہے، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یزرون، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پر اٹھائے ہوں گے اور سچ سمجھو کہ برا ہی بوجھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور دنیا کی زندگی
سوائے کھیل تماشا کے کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اکثر لوگ جو زندگی گزارتے ہیں کھیل کود اور تماشا کی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، آخرت کو نہیں سمجھ پاتے۔ دنیا کی زندگی کا حاصل سوائے کھیل اور کود کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت کا گھر ہی ہے۔ آخرت کا گھر اور آخرت کی کامیابی یہ پرہیزگاروں کے لیے قیامت کے دن ملے گی، گنہگاروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خسارے کے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس آیت کریمہ ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے اس دن کس طرح سے قیامت کا دن جب آئے گا، جو لوگ یقین کریں گے اپنے گناہوں کی سزا کو دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں گناہ نہ کیا ہوتا، نہ فرمانی نہ کی ہوتی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیا ہوتا تو آج ہم یہ برا دن نہ دیکھتے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تو نے ہمیں قیامت سے پہلے زندہ رکھا، ہمیں تو نے زندگی دی ہے اور ہمیں تو نے تندرستی دی۔ اللہ ہمیں قیامت کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ قیامت سے متعلق جو باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، یا جو باتیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں اور جو ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان آیات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان آیات پر یقین کرنے کے بعد ہمیں اس قیامت کی اور آخرت کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔